بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ العظیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت جو گفتگو ہوگی وہ اس انداز سے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سہولیات، جس کو آج کے زمانے میں فیسلٹیز کہتے ہیں، کتنی تھیں اور ان کے مقابلے میں ہماری زندگی میں فیسلٹیز اور آسانیاں کتنی ہیں. پھر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے مسلمانوں کا کیریکٹر، ایمان اور اعمال و زندگی کیسی تھی، اور ان کے مقابلے میں ہم اپنی تمام تر سہولیات کے باوجود ہماری زندگی کیسی ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جہاں کی جمع کی جاتی ہیں، وہ دعائیں بڑی عجیب عجیب ہوتی ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کے متعلق دعائیں آپ کی زبان مبارک پر آئی ہیں جن کی طرف ذہین سے ذہین انسان کا خیال بھی نہیں جاتا. ان دعاؤں میں ایک جگہ میں نے دعا پڑھی کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں، یا اللہ، آپ نے اپنے بارے میں جو جو گواہیاں دی ہیں اور آپ کی ساری مخلوق نے آپ کے بارے میں جو گواہیاں دی ہیں، وہ ساری گواہیاں میں بھی دے رہا ہوں. اس کے بعد آگے فرمایا، اور میری امت میں سے جس آدمی نے یہ گواہی نہ دی ہو، میری یہ گواہی اس کے حق میں لکھ دیجئے. اللہم انی اشہدک بما شہدت نفسک. یا اللہ، میں وہ والی گواہی دے رہا ہوں، میں آپ کے بارے میں اس چیز کا اعلان کر رہا ہوں جس چیز کا اعلان آپ نے خود اپنے بارے میں کیا ہے. میں آپ کے حق میں وہ گواہی دے رہا ہوں جس چیز کی گواہی آپ نے خود اپنے حق میں دی ہے، اور آپ کے حاملین عرش فرشتوں نے آپ کے بارے میں جو گواہی دی ہے، اور آپ کی تمام مخلوقات نے آپ کے بارے میں جو گواہی دی ہے، وہ ساری گواہیاں میں آپ کے حق میں دے رہا ہوں. اور پھر میری امت میں سے جس شخص نے گواہی نہ دی ہو، میری یہ گواہی اس کے حق میں لکھ دیجیے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے ہر فرد، خاص طور پر ان کا جن کا دینی معیار بہت کم ہو، ان کی کتنی فکر ہے. ایک ایسی گواہی ان کے حق میں لکھوا رہے ہیں جس سے بڑی گواہی اس کائنات میں سوچی بھی نہیں جا سکتی. ظاہر ہے اللہ جل شانہ اپنے بارے میں جو کچھ کہیں گے اس سے زیادہ کون کہہ سکتا ہے. اللہ جل شانہ کے فرشتے اللہ کے بارے میں جو گواہیاں دیں گے اس سے زیادہ بہتر کون دے سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ساری گواہیاں میں بھی پیش کر رہا ہوں، اور ساتھ میں پھر یہ اپنے لیے نہیں رکھی بلکہ یہ فرمایا کہ میری طرف سے میری امت کے ہر اس فرد کے حق میں یہ گواہی لکھ دیجئے جس نے اب تک یہ گواہی نہیں دی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنی ہر امت کے ہر فرد کے ساتھ کیسا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں فیسلٹیز اور آسانیاں کیا تھیں؟ ظاہر ہے دنیا میں آسانیاں ہوتی ہیں کب؟ جب انسان کے پاس دولت ہو، جب انسان کے پاس سورسز ہوں، جب ان کے پاس وسائل ہوں. تو ان وسائل اور دولت کے نتیجے میں آدمی اپنے لیے طرح طرح کی آسانیاں مہیا کرتا ہے. آسانیاں کھانے پینے کے اعتبار سے، آسانیاں لباس ڈریس کے اعتبار سے، آسانیاں سواریوں کے اعتبار سے، آسانیاں مکان کے اعتبار سے، آسانیاں طرح طرح کی اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے اعتبار سے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس دولت آنے کا کوئی سورس تھا ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے پاس دولت آتی ہے سب سے پہلے تو خاندان کے ذریعے سے،
لیکن حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ایک مفلوق الحال انسان تھے، اور ساتھ میں ان کی وفات اس وقت ہوئی تھی جب انہوں نے اپنے پیچھے کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی، اور حضور کا نہ کوئی بھائی نہ کوئی بہن، والدہ تھی، وہ والدہ بھی بچپن میں ہی وفات پا چکی تھی۔ تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام اگر اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے تو کہاں سے کرتے؟ اس لیے آپ کی جوانی کا سارا زمانہ اس حال میں گزرا کہ آپ کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، ان کپڑوں کو اگر کوئی پھٹ جاتا تھا تو سلائی کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا، اور کہیں کتابوں میں نہیں ملتا ہے کہ اس جوانی کے پورے زمانے میں اللہ کے نبی کے کپڑے کون دھوتا تھا، وہ صابن کہاں سے استعمال ہوتا تھا، دوسرا کپڑا سی کر کون دیتا تھا، وہ آتے کہاں سے تھے، کہیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بہت بڑی دولت کمائی ہو، اس کم دولت کے نتیجے میں آپ نے اپنے لیے سورسز پیدا کیے ہوں، آسانیاں پیدا کی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ 22-23 سال کی عمر تک تو جوانی کی زندگی گزری، کوئی آسانی اس زندگی میں نہیں تھی، کوئی راحت کی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد پھر 22-23 سال کی زندگی میں آپ نے ایک خاتون کا مال ملک شام لے جا کر کے بیچنے کا ایگریمنٹ کر لیا۔ گویا آج کی زبان میں کوئی انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیلز مین یا ملازم۔ یہ لفظ ہم حضور کی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن کام وہی تھا، ان کا مال لے کر جانا تھا، ملک شام میں اس کو بیچنا تھا، اس میں سے لا کر کے جو نفع ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس میں سے یا تو کوئی سیلری ملے گی یا کمیشن ملے گا یا جو پیسہ ان کے ساتھ طے کیا ہوگا وہ ملے گا۔ بہرحال یہ ہے کل آمدنی۔ اس آمدنی سے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، مشکل سے اپنے چند اوقات کے کھانے کا انتظام کر پائے، اور اس کے علاوہ خاندان میں اور کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو آپ کے لیے قسم قسم کی سہولیات مہیا کرتا۔ پھر جب آپ کی عمر 25 سال کی ہو گئی تو اب جوانی تھی، اس جوانی میں آپ کے نکاح کرنے کا مسئلہ ہوا تو ظاہر ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس سے رشتہ مانگنے کے لیے جاتے؟ رشتہ مانگا جاتا ہے اپنے بیگ کو دیکھ کر کے، خاندان کیسا ہے، گھر کے لوگ کیسے ہیں، گھر میں سورسز کیا کیا ہیں، گھر میں آسانیاں کیا کیا ہیں، جو اس زمانے کی ضرورت کی چیزیں ہوا کرتی تھی وہ ان کے پاس مہیا ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد پھر رشتہ مانگنے کے لیے جائیں گے، یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں۔ تو اس لیے حضور نبی علیہ السلام تو ہمت نہیں کر سکتے تھے کہ کسی سے رشتہ مانگنے کے لیے جائیں۔ ان کے چاچا ابو طالب تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف سے رشتہ مانگنے کے لیے جاتا ہوں، اور رشتے کے لیے بھی بات کی اس خاتون کے ساتھ جس کا اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکا تھا، اور وہ دونوں نکاحوں کے بعد پھر ابھی خالی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ رشتہ کرنے کی بات طے ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا۔ تو حضور کی عمر مبارک ہے 25 سال، اور اس خاتون کی عمر ہے 40 سال، جن کے 2 شوہر اس سے پہلے رہ چکے تھے، ان کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا۔ اس نکاح ہونے کے جو نتائج نکلے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ حضور کے گھر میں بہت آسانی آ گئی۔ وجہ اس کی یہ کہ یہ خاتون بڑی مالدار تھی اور بڑی پیسے والی تھی، اور اسی کا مال لے کر کے حضور گئے تھے وہ مال بیچنے کے لیے، اس لیے اب گویا وہ جب حضور کے گھر میں آ گئی تو ساری پراپرٹی کے ساتھ آ گئی، اور اب وہ حضور کے گھر میں آسانیاں شروع ہوئی۔ لیکن آسانیوں کے سورس تو آئے، لیکن آپ نے ان آسانیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کا ایک مطلب ہوتا ہے شاندار کپڑے بناتے، سواریوں کا انتظام کرتے۔ آج کے زمانے میں سواریوں کا انتظام ہے اپنی گاڑیاں ہونی چاہیے، اس زمانے میں سواری کا انتظام تھا کہ اپنا اونٹ یا اپنا گھوڑا، جو زمانے کے اپنا مکان بناتے، کھانے پینے کا سٹینڈرڈ تھوڑا اور اونچا کر دیتے۔ لیکن آپ نے ان تمام سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور حضرت خدیجہ تو خدمت کرتی رہیں اور سب کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان حاصل ہونے والے سورسز سے اپنے لیے کوئی فیسلٹی نہیں قبول کی۔ ویسی جیسی زندگی گزر رہی تھی ویسی گزرتی رہی، یہاں تک کہ بچے بھی ہوئے۔ البتہ اس زمانے میں حضور نبی علیہ السلام کو نہ کہیں کوئی مزدوری کرنے کے لیے جانا پڑا، نہ کہیں کسی کی ملازمت کرنی پڑی، نہ کوئی بزنس کرنا پڑا، یہاں تک کہ 15 سال گزر گئے۔ 10 سال کا زمانہ گزرا، 25 سال سے لے کر 35 سال کی عمر تک، یہ تو حضور نے اپنی اہلیہ کے ساتھ وقت گزارا، اس میں بیچ میں بچے بھی ہوئے، اور کچھ بچے جو ہیں وہ بچپن میں وفات بھی پا گئے۔ 35 سال کی عمر کے بعد حضور کا اچانک موڈ بدل گیا، اور بدل جانے کے بعد پھر آپ ہمیشہ خاموش رہتے تھے، اور رات کو جو کل ہونے والا ہوتا تھا وہ رات کو خواب میں نظر آ جاتا تھا۔ 3-4 سال تک یہی حالت رہی۔ ان دنوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی دوسری عورت اگر ہوتی تو وہ اشکال کرتی، اعتراض کرتی، ٹینشن پیدا کرتی،
بار بار پوچھتی آپ کو کیا بات ہو گئی ہے, آپ کیوں خاموش بیٹھتے ہیں اور کیوں ناراض بیٹھے رہیں. نہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے زمانے میں حضور کا پورا ساتھ دیا. پورا ساتھ دینے کے معنی کوئی ڈسٹرب نہیں کیا, کوئی دخل اندازی نہیں کی, کوئی اعتراض نہیں کیا, بار بار آبجیکشن نہیں کیا آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں, آپ کیوں گمسم رہتے ہیں, آپ کیا سوچتے رہتے ہیں, نہیں, کچھ نہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضور کی اس وقت کی حالت کوئی عجیب قسم کی حالت ہے جس میں گمسم, ہر وقت سوچ میں پریشانی بظاہر کوئی نہیں ہے, کیا سوچتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونچے کردار کی بات یہ تھی کہ آپ نے اس پورے زمانے میں بہت خاموشی کے ساتھ حضور کے مزاج کا ساتھ دیا, یہاں تک کہ حضور نبی علیہ السلام نے اب اپنے گھر میں رہنا بھی چھوڑ دیا اور وہ جا کر پہاڑ کی غار میں رہتے تھے جس کو کہتے تھے غار ہرا. تب غار ہرا میں جا کر رہنے لگے. کوئی دوسری عورت ہوتی وہ جا کر وہ شور مچاتی, آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں, وہاں آپ کے گھر میں بیوی بچے ہیں. عورتوں کا مزاج جیسا سب کو معلوم ہی ہے کہ عورت برداشت ہی نہیں کرتی ہے شوہر زیادہ دیر باہر رہے دوسرے. لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی اشکال نہیں کیا بلکہ پورا سپورٹ کیا, پوری مدد دی. گھر سے کھانا لے کر کے وہاں پہنچا کر کے آنا, اور جب وہ کھانا پہنچانے جاتی تھی تو پورا دن چلنا پڑتا تھا, اور وہ بھی پیدل سخت ترین گرمی میں. گھر سے پانی, کھجوریں, ستو, دودھ یا پنیر, یہ چیزیں تیار کر کے سر پر رکھنا ہے اور لے کر کے چلتے رہنا ہے, اور اس پہاڑ پر چڑھنا ہے, اور پہاڑ پر چڑھنے کے بعد وہاں پہنچانا ہے, اور پھر واپس چلنا ہے تو شام کو گھر پہنچنا ہے. پورا دن اس میں لگتا تھا, اور تقریباً 35 سے لے کر 40 کلومیٹر ایک دن میں وہ چلتی تھی. تو یہ کام ہو جاتا تھا. جانے اور آنے میں 35 سے لے کر 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے ہو جاتا تھا, اور وہ بھی سخت ترین گرمی میں, ریتلے میدانوں میں, اور پھر پہاڑ پر چڑھنا. جس پہاڑ پر چڑھنے کا کوئی راستہ نہیں, کوئی سیڑھیاں نہیں, پتھروں کے اوپر سے جانا ہے. اور اس کے بعد سے آج تک بے شمار لوگ ان پہاڑ پر چڑھ کر گرے اور مر گئے. آج بھی وہاں صورتحال یہی ہے کہ اگر کوئی غار ہرا پر چڑھتا ہے, اگر نیچے گرے گا تو فیصلہ اگر بچنے کا ہوگا تو بچ جائے گا, ورنہ بچنے کی شکل نہیں ہے. ایسی پہاڑی ہے وہ. بہرحال وہ زمانہ بھی حضور نبی علیہ السلام کا گزر گیا اسی حال میں. کبھی مہینوں کے بعد حضور اپنے گھر تشریف لاتے تھے اور نہاتے تھے, کپڑے دھو لیتے تھے, دھلواتے تھے, اس کے بعد پھر واپس چلے جاتے تھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضور وہاں انتظار میں ہے, میرا کھانا پینا ختم ہو گیا ہے, ضرور حضرت خدیجہ لے کر کے آئیں گی. حضرت خدیجہ گھر میں سوچ رہی ہیں کھانا پینا ختم ہو گیا ہوگا, اب وہ خود ہی تشریف لائیں گے, 1-2 دن گھر میں رہیں گے, پھر چلے جائیں گے. نہ حضرت خدیجہ کھانا لے کر کے گئی, نہ حضور واپس آئے, تو بھوکے ہی رہے. وہاں رہنے کی حالت, وہاں کوئی بسترا نہیں, وہاں کوئی آرام سے بیٹھنے کی جگہ نہیں, وہاں کوئی دلچسپی کی چیز نہیں, وہاں گرمی سے بچنے کا کوئی سورس نہیں, ٹھنڈ سے بچنے کا بھی کوئی سورس نہیں. رات کو ہوا چلے گی تو اس سے بچنے کچھ نہیں. پتھروں پر کے بیچ میں بیٹھنا ہے, چٹانوں کے بیچ میں جا کر بیٹھنا ہے, اور کام کچھ نہیں ہے. کئی سال اس میں بھی گزر گئے. اور حضور نبی علیہ السلام رات و دن, بخاری میں دوسری یا تیسری حدیث یہی ہے کہ امام بخاری نے اس کو پورے واقعے کو نقل فرمایا کہ کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام جا کر کے وہاں فیتحنسوا ذات اللوالی, کئی راتیں وہیں گزارتے تھے, اور وہاں بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے. کیا عبادت کرتے تھے اس کی ڈیٹیل کہیں کتاب میں نہیں ہے. کیا عبادت؟ نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ نماز ابھی آئی نہیں, روزہ بھی نہیں کیونکہ روزے کا بھی حکم ہی نہیں آیا, تسبیحات پڑھتے ہوں گے لیکن ان تسبیحات کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے. تو اب کیا عبادت کرتے تھے اور کس طرح کرتے تھے یہ اللہ کے علم میں ہے, اور یا پھر حضور نبی علیہ السلام جانتے ہوں گے کہ کیا وہ کرتے تھے وہاں پر. لیکن یہ زمانہ بھی گزر گیا, ہم کو دیکھنا ہے فیسلٹیز کیا. اس کے بعد جب وہاں نبوت کا فیصلہ ہو گیا اور آپ پر پہلی وحی نازل ہو گئی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو وہاں سے وحی کے بعد حضور واپس تشریف لائے ہیں. اور واپس تشریف لانے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا واقعہ بیان کیا, اور بیان کرنے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میں بچ نہیں پاؤں گا, بہکنے میں بچت, میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا شاید. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا, بھروسہ دیا, کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس گئیں, جو چچیرا بھائی بڑا عالم تھا, بڑی معلومات رکھنے والا تھا, اس کا نام تھا ورقہ بن نوفل. اور اس کو جا کر کے کہا کہ حضور نبی میرے شوہر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے, تو آپ اگر چاہیں تو میں ان کو بلا کر کے لاؤں گی, آپ اس سے پوچھیں یہ واقعہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ. چنانچہ ورقہ بن نوفل
نے بلوایا, حضور وہاں تشریف لے گئے اور ورقہ بن نوفل نے کہا سنا یہ کیا ہوا ہے, کہ اس طرح سے وہاں غار حرا کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوا اور وہاں وہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بھیچا, اور بھیچنے کے بعد پھر اقرا بسم ربک الذی خلق, سارا واقعہ سنانے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ تو نبی بن گئے ہیں اور اب آپ کے لیے مشکلات آئیں گی, ایک وقت یہ بھی آئے گا کہ یہاں کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے, اور اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں آپ کا پورا سپورٹ کروں گا, پوری مدد دوں گا. حضور نبی علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ لوگ مجھے یہاں سے کیوں نکالیں گے, اور میرا تو رویہ تمام لوگوں کے ساتھ بڑا ہمدردانہ بے انتہا اخلاق والا ہے, کسی سے کوئی انبن نہیں, کسی سے کوئی ناراضگی نہیں, کسی کو کوئی تکلیف کبھی نہیں پہنچائی, کسی کو اونچی آواز سے بات نہیں کی کسی کو, تو کیوں لوگ یہاں کے لوگ مجھے نکالیں گے. اس نے کہا کہ نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوا کرتا ہے. بہرحال اس کے بعد حضرت نبی علیہ السلام کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا. 13 سال حضور مکہ مکرمہ میں رہے اور 13 سال گزرنے کے بعد پھر یہاں سے تشریف لے گئے مدینہ طیبہ, اور مدینہ طیبہ میں پھر آپ نے 10 سال کا زمانہ گزارا. اس پورے دور میں آپ نے زندگی کی جو آسانیاں آپ کے ہاں تھی ان آسانیوں کو دیکھیں اور ہم اپنی آسانیوں کو دیکھیں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنے سفر کیے, کسی سفر میں آپ کے لیے کہیں جائے نماز نہیں بچھایا گیا, ہمیشہ زمین پر نماز پڑھی. حتیٰ کہ خود آپ کے اپنے گھر میں جہاں آپ نماز پڑھتے تھے آپ کے لیے نہ کوئی چٹائی تھی نہ کوئی جائے نماز تھا, ہمیشہ زمین پر نماز پڑھتے تھے. اس کے مقابلے میں ہماری صورتحال دیکھیے کہ ہمارے ہاں کتنے کیا کیا وسائل ہوتے ہیں. آپ کی جو مسجد تھی اس مسجد میں جتنا زمانہ حضور کا گزرا اس مسجد میں نہ کوئی چٹائی بچھائی گئی, نہ کوئی فرش بچھایا گیا, نہ کوئی قالین بچھایا گیا, چراغ بھی نہیں جلایا جاتا تھا. 9 سال ہو گئے تھے مسجد نبی کو بنے ہوئے تو پہلی مرتبہ 9ویں ہجری میں ایک شخص نے چراغ جلایا, تب تک اندھیرے میں نماز پڑھی جاتی تھی. اس کے مقابلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے مسجدوں میں کیا کیا وسائل ہیں. نیچے تھرموکول, اوپر سے چھوٹا ٹاٹ, اوپر سے پھر قالین, اوپر سے پھر گرم قالین, اور پھر سردی سے بچنے کے لیے حمام, اے سی, دروازے بند, پردے لٹکے ہوئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد کا دروازہ بھی نہیں تھا, اسی لیے رات کو کتے مسجد میں آ جاتے تھے. اور صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں سویا کرتا تھا کیونکہ ابا جان کا یعنی حضرت عمر کا جو گھر تھا وہ اتنا چھوٹا تھا تو اس میں صرف 2 میاں بیوی لیٹ سکتے تھے, تیسرے کی سونے کی جگہ اس میں نہیں تھی. اس لیے مجھے گھر والے کہتے تھے جاؤ مسجد میں سو جاؤ. اب میں نوجوان تھا, غیر شادی شدہ تھا, اور میں اگر مسجد میں سو جاتا تھا. اب مسجد میں سو جاتا تھا, نیچے گرد و غبار, اسی مٹی پر میں سو جاتا تھا, تکیے کی بات ہی نہیں, نیچے سے کوئی فرش بچھانے کا تو تصور ہی نہیں ہے, اسی مٹی میں جا کر سو جاتا تھا. اور جب کبھی گردن میں درد ہوتا تھا تو مٹی کو تھوڑا جمع کرتا تھا, وہی میرا تکیہ ہوتا تھا. وہی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مسجد میں راتوں کتے آ جاتے تھے تو میں اٹھ کر کے ان کتوں کو دوڑاتا تھا اور بھگاتا تھا, پھر وہ کتے آ جاتے تھے. آج تو یہاں کشمیریوں کے ہاں بار بار سوال آتا ہے مسجد میں صاحب ہوں وہ نہیں سو میں کیا کروں, پھر کہتے ہیں صاحب آپ سارے قالینوں کو بھی دھو, آپ سارے فرش کو بھی پاک کرو. کرنا چاہیے پاک یہ, لیکن صورتحال یہ ان کی صورتحال یہ تھی وکانت الکلاب تمر فی المسجد, بخاری شریف میں حدیث ہے یہ. اور کتے جو ہے وہ مسجد میں دوڑتے رہتے تھے کیونکہ دروازہ ہی بند, دروازہ تھے ہی نہیں, 3 دیواریں ہیں, اوپر سے کھجور کی چھت ہے, اور وہ کھجور کی چھت بھی کیسی کہ ڈنڈے ڈالے گئے ہیں, ان ڈنڈوں کے اوپر سے کھجور کے پتے ڈالے گئے ہیں, کھجور باچ وہ پتے ڈالے گئے ہیں. اس کا فائدہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ نیچے سے جب دیکھتے تو کہیں کہیں سورج نظر آ جاتا تھا, بس دھوپ نیچے نہیں آتی تھی, ورنہ بارش جتنی ہوگی وہ ساری نیچے آ جاتی تھی. اور اللہ کے نبی علیہ السلام اسی بارش اسی کیچڑ میں نماز پڑھتے تھے, اس میں کبھی صفائی نہیں ہوئی. اس میں صفائی کا معنی یہ ہے کہ یعنی آج چونکہ بارش ہونے والی ہے لہٰذا پہلے فرش صاف کریں گے, اس کے بعد نہیں, اسی حال میں جا کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا ذریعہ تھا ہی نہیں. یہ ہے سورس. حضور کے زمانے میں مسجد میں پانی کا انتظام تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اس کا کوئی غسل خانہ ہی نہیں تھا جب مسجد میں دروازے نہیں تھے. اس سے کہیں زیادہ عمدہ آج ہمارے زمانے کا شڑ ہوا کرتا ہے. جیسی ان کی مسجد تھی, دیواریں بنائی گئی پتھروں کی, جیسے یہاں باغوں کی دیواریں ہوتی ہیں یا چہار دیواری کرتے ہیں کہیں کسی پلاٹ کی, وہ چہار دیواری بہت اچھی ہوتی ہے بمقابلے ان کی دیوار کے, کہ ان کی دیوار جو ہے وہ پتھر کے اوپر پتھر رکھا, بیچ میں مٹی رکھ دی, اور وہ پتھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود بھی اٹھائے تھے, اور اس طرح مسجد کھڑی کی گئی تھی, اوپر سے چھت ڈالی گئی تھی. وہ چھت بھی زیادہ اونچی نہیں تھی, نیچے سے ہاتھ سے چھو سکتے تھے, نیچے کوئی فرش بچھا ہوا نہیں تھا.
ٹھنڈا موسم ہے تو اسی ٹھنڈک میں نماز پڑھتے تھے، گرم موسم ہوتا تھا تو اسی گرمی میں نماز پڑھتے تھے، وضو کا کوئی انتظام نہیں، نہانے کا کوئی انتظام نہیں، اور اسی حال میں حضور نے سارا زمانہ گزارا ہے۔ جب حضور کی حکومت اخیر میں 12 لاکھ مربع میل پر قائم ہو چکی تھی، مسجد کی حالت وہی رہی۔ صرف اتنا ہوا کہ 7 سال کے بعد مسجد میں ایکسٹینشن ہوا، اس میں اضافہ ہوا، تھوڑی سی مسجد اور بڑھائی گئی کیونکہ وہ جگہ کم ہو گئی تھی، لیکن نیچے کی حالت بھی وہی رہی، دیواریں بھی ویسی ہی رہیں، نہ نیچے کوئی فرش بچھایا گیا، نہ سردی سے بچنے کا کوئی انتظام ہوا، نہ گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام ہوا، اور انتظام کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا انتظام کیا کرتے وہ؟ سردی سے بچنے کے لیے جتنے انتظامات آج کے زمانے میں، اس زمانے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ گرمی سے بچنے کے لیے جتنے انتظامات آج ہیں، آج تو اے سی ہیں، کولر ہیں، فین چلتے ہیں، ہوا کے لیے طرح طرح کے، اور ٹھنڈا پانی استعمال رکھتے ہیں، مسجدوں میں کولر لگائے جاتے ہیں، اور پینے کے لیے الگ پانی کا انتظام ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد میں نہ پینے کا انتظام، ایسی سیدھی سادی مسجد تھی کہ ایک شخص جب مسجد میں آیا، اس نے دیکھا کہ کونے میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی آگے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے دوران اس کو پیشاب کی ضرورت محسوس ہوئی، وہ اٹھ کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھ کر پیشاب کیا اس نے۔ گویا مسجد ایسی حالت تھی جیسے شڑ، بالکل جیسے کہیں کھلے ہوئے آپ صحن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اٹھ کر کہیں کنارے میں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے گا، اس کو یہ محسوس ہی نہیں ہوا کہ صاحب یہ جگہ پیشاب کرنے کی نہیں ہے۔ اب جب صحابہ نے دیکھا اسے تو پیشاب کر رہا ہے تو غصے ہو گئے اور ڈانٹنے لگے، تو حضور نے سب کو منع کیا، خاموش، اس کو مت چھوڑو۔ صحابہ بیٹھ گئے، اس بیچارے نے اطمینان کے ساتھ پیشاب کیا، پیشاب کرنے کے بعد اس کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا یہاں جہاں ہم بیٹھے یہ اللہ کا گھر ہے، یا اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا، یہ کیا کیا تم نے؟ بہت نرمی سے اسے سمجھایا، اور اس کے بعد پھر کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی لے جا کر کے بہاؤ تاکہ مسجد پاک ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو یہ تصور کیسے آیا میں یہی پیشاب کروں گا، کیونکہ مسجد کی حالت ایسی تھی، ایسی سیدھی سادی حالت میں مسجد تھی کہ اس کو یہ گمان ہی نہیں آیا کہ مجھے یہاں پیشاب، اگر فرش نیچے بچھا ہوا ہوتا، اگر نیچے سے صاف ہوتا تو یہ خیال اس کو نہیں آ سکتا۔ بعد میں یہ شخص اپنے علاقے میں گیا اور جا کر اس نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں نے حضور کی مسجد میں پیشاب کر دیا، حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ برا بھلا کہا، یقیناً وہ نبی ہیں، حضور نے وہ جو پیشاب کی وجہ سے اس کو نہیں ڈانٹا، اس کا فائدہ یہ نکلا کہ اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ یہ حدیث بھی بخاری میں ہے کہ آپ نے ایک دلو وہاں پانی بہایا، ایک دلو کا مطلب ایک ڈول کے برابر پانی وہاں بہایا۔ حضور کے گھر کے اندر کی آسانیاں کیا، فیسلٹیز کیا کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث آتی ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی صبح کو بیدار ہو جائے تو اپنا ہاتھ برتن میں داخل مت کرو، نہیں معلوم ہے رات میں تمہارا ہاتھ تمہارے جسم میں کہاں کہاں لگا ہوگا۔ اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده۔ جب تم میں سے کوئی انسان صبح کو بیدار ہو جائے، وہ صبح اٹھ کر کے اپنا ہاتھ برتن میں بالکل نہ ڈالے، اس لیے کہ نہیں معلوم ہے رات کو اس کا ہاتھ کہاں لگا ہوگا، یعنی ناپاک ہوا ہو سکتا ہے۔ اس سے سوال پیدا ہوتا ہے برتن میں ڈالنے کی نوبت کہاں آئے گی؟ جس کو حضور منع فرما رہے ہیں وہ کہاں برتن میں ڈالنے کی نوبت آئے گی؟ اس کا جواب یہ ہے، حضور کے زمانے کی صورتحال یہ تھی کہ گھروں کے اندر لکڑی کا ٹب ہوتا تھا، یا پتھر کا ٹب ہوتا تھا، یا کسی کے گھر میں لوہے کا ٹب ہوتا تھا، بس یہی 3 چیزیں تھیں، اور کوئی برتن سسٹم نہیں تھا۔ پلاسٹک کے زمانے میں ابھی وجود ہی بھی نہیں آیا تھا، تو پلاسٹک کی چیزیں تھی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ مسو، یہ جو المونیم کے برتن ہوتے ہیں، حضور کے زمانے میں المونیم کے برتن نہیں تھے، تانبے کے برتن ہوا کرتے تھے، مگر غربتوں کی وجہ سے گھروں میں تانبے کے برتن نہیں رکھ پاتے تھے، اس لیے وہ لکڑی کا ٹب بناتے تھے یا لوہے کا ٹب بناتے تھے، وہ بھی ٹیڑھا میڑھا ہوا کرتا تھا، ان ٹبوں کے اندر پانی ہوتا تھا، اس ٹب سے پانی نکالنے کے لیے نہ کوئی جگ ہے، نہ کوئی گلاس ہے، نہ کوئی لوٹا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب آدمی بیدار ہوتا تھا تو سوائے اس کے بعد کوئی چارہ کار ہی نہیں کہ اس کو پانی اس میں یوں ہاتھ اٹھانا ہے، اس لیے حضور نے منع کر دیا کہ برتن میں ہاتھ مت ڈالنا، پہلے اس ہاتھ کو پاک کرو۔ اب پاک کیسے کریں گے؟ اس میں سے پانی نکالنا ہے، پانی نکالنے کے لیے برتن چاہیے، برتن کوئی ہے ہی نہیں، نہ ٹب ہے، یہ نہ جگ ہے، نہ مگ ہے، نہ گلاس ہے، نہ لوٹا ہے، نہ کپ ہے، نہ گلاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو کیسے نکالیں گے پانی؟ تو بعد میں مجبور ہو کر کے اس پورے ٹب کو اٹھا کر کے ذرا سا ٹیڑھا کرتے تھے، وہ جو پانی گرے گا اسے اس ہاتھ کو دھوتے تھے، اور دھونے کے بعد پھر اب اس ہاتھ سے پانی اس ہاتھ پر ڈالیں گے تو اب یہ ہاتھ پاک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے غسل خانوں میں ٹائلیں لگی ہوئی، قسم قسم کی صابنیں ہوتی ہیں،
طرح طرح کے شیمپو ہوتے ہیں، قسم قسم کے تیل ہوتے ہیں، سرد پانی گرم پانی کے الگ نلکے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی صابن دیکھا بھی نہیں ہے، استعمال کرنا تو کجا۔ آپ اپنے ہاتھ کو جب کبھی زیادہ پاک کرنا چاہتے تھے تو مٹی مل دیتے تھے۔ آپ نے اپنے جسم پر صابن کبھی استعمال نہیں کیا، اگر کبھی بدن پر اورا میل آنے کا تو تصور ہی نہیں ہے، وہ تو حضور کے پسینے میں بھی خوشبو آتی تھی، لیکن اگر کبھی چاہا دل چاہا کہ میں بدن کو رگڑوں گا تو مٹی سے بدن کو رگڑتے تھے، اس پر سے پانی ڈالتے تھے، اور وہ پانی کی بہتات بھی نہیں تھی۔ آج تو ہمارے ہاں ہم لوگ جب وضو کرتے ہیں تو ایک وضو میں تقریباً 1 بالٹی پانی نکال دیتے ہیں، نل کا کھلا چھوڑتے ہیں اور پانی استعمال کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ پانی نیچے بالٹی میں جمع کیا گیا تو 1 بالٹی استعمال ہو جاتا ہے عام طور پر ایک آدمی کے وضو میں، کیونکہ استعمال کم ہوتا ہے، ضائع زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج ہے نل کا کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں نہ ٹینکی کا تصور ہے، نہ نلکوں کا تصور ہے، تھا ہی نہیں کچھ، وہ تو ٹبوں میں پانی اور وہ بھی کہیں سے لانا ہے، اور پانی کی بھی بہت زیادہ قلت تھی۔ ابتدائی زمانے میں ایک کنواں تھا یہودی کے قبضے میں، وہ پانی نہیں دیتا تھا، تو بڑی مشکلات تھی صحابہ کو۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا تھا، اور کنواں خرید کر کے پھر مسلمانوں کو اس سے پانی لینے کی اجازت دی تھی۔ اب وہ پانی لے کر کے آنا ہے۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور کے گھر میں پانی ہی نہیں ہے اور پانی لانے والا بھی نہیں ہے کوئی، اور پورا دن اسی حال میں گزر گیا کہ گھر میں پانی نہیں ہے، لا کر کے کون دے گا؟ حضور سفر میں گئے ہوئے ہیں، یہاں گھر میں ازواج مطہرات کے پاس کوئی ہے ہی نہیں جو پانی لا کر کے دے گا، تو صبح سے شام ہو جاتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا۔ پانی کہیں کنویں سے لانا ہے، حضور کے گھر کے اندر نہ کوئی نلکا ہے، نہ کوئی اندر کوئی کنواں ہے، نہ کوئی ٹینکی ہے ہی نہیں کچھ۔ اس طرح سے حضور کی زندگی گزرتی رہی۔ برتن گھروں میں ہوا کرتے ہیں آسانیوں کے لیے، قسم قسم کے، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں تو چائے پینے کے لیے بھی کیٹلیں ہوتی ہیں، اور وہ بھی ایسے تھرمس ہوتے ہیں جن میں 12 گھنٹے تک چائے گرم رہتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی میں چائے دیکھی بھی نہیں، پینے کی تو بات ہی نہیں ہے، اس زمانے میں چائے تھی ہی نہیں۔ حضور کے گھروں میں برتنوں کا حال یہ تھا کہ حضور نے کبھی پلیٹ میں کھانا نہیں کھایا، کیونکہ پلیٹ انہوں نے دیکھا ہی نہیں۔ کبھی گلاس میں پانی نہیں پیا، کیونکہ گلاس ان کے پاس تھا ہی نہیں۔ کپ انہوں نے ہاتھ میں کبھی لیا ہی نہیں، کیونکہ کپ ان کے پاس تھے ہی نہیں۔ یہ باتیں تو وہ ہیں آج ہمارا ذہن بھی قبول نہیں کرتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں حضور کے گھر کی حالت یہ، نہ ان کے گھر میں کپ، نہ تھرماس، نہ کیٹلیں، نہ پلیٹیں، نہ چمچے، یہ ساری چیزیں تھی ہی نہیں۔ جس برتن میں کھانا کھاتے تھے یا پکاتے تھے اسی برتن کو سامنے رکھ کر اسی میں سے کھاتے تھے، اور اگر اس میں سے نکال کر دوسرے کٹورے میں ڈالتے تھے وہ کٹورے میں بیٹھ کر سارے مل کر کے کھاتے تھے، اور اس کے علاوہ چمچے سے کوئی چیز کھائیں نہیں، بڑے چمچہ سے چھوٹا چمچہ نہیں، پکانے کے چمچے الگ ہوتے ہیں، پھر ڈونگے سے نکالنے کے چمچے الگ ہوتے ہیں، پھر ہاتھ سے کھانے کے چمچے الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں قسمیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ساری چیزیں تھی نہیں، نہ پکانے کا چمچہ، نہ ڈونگوں سے نکالنے کے چمچے، نہ بعد میں کھانے، 4 قسم کے چمچے ہمارے ہاں، لیکن حضور کے دور میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ اس حال میں حضور نے زندگی گزاری۔ ہمارے ہاں گھروں میں آسانیوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ یہ سب سردیاں ہوں گی تو ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے طرح طرح کے انتظام کرتا ہے۔ نیچے سے قالین بچھائیں گے، دیواروں میں پردے لٹکائیں گے، آج تو موم جامے بھی لگاتے ہیں تاکہ سردی کم سے کم اندر آئے، اور اسی طرح سے سورسز ہوں گے تو حمام بنائیں گے، صوفے لگاتے ہیں، کولر لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، بلاور استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ سردیاں ہیں تو ٹھٹھرتے رہے، گرمیاں ہیں تو پسینہ نکلتا رہا، نہ گرمیوں سے بچنے کا کوئی انتظام ہے نہ سردیوں سے بچنے کا کوئی انتظام۔ اس حال میں ساری زندگی گزاری۔ ہمارے ہاں لائٹوں کے لیے کیا کیا، بجلی، کشمیریوں کو ہمیشہ پریشانی رہتی ہے، پاور ایشو، جہاں پاور نہیں ہے، اور چاروں طرف سے لوگ روتے رہتے ہیں پاور نہیں ہے۔ حالانکہ پاور کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ طرح طرح کی لائٹیں ہیں، شمع ہیں، گیس ہیں، اسی طرح سے سولر لائٹیں ہیں، گیس کے ذریعے سے چلنے والے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ساری زندگی حضور نے اس حال میں گزاری ہے کہ حضور کے گھر میں کوئی چراغ نہیں جلا، کبھی بھی حضور کے گھر میں کوئی روشنی نہیں ہوئی ہے، ہمیشہ سارا زمانہ گزارا ہے اندھیرے میں۔ یہاں تو ہم کو کشمیری حضرات پوچھتے ہیں انگٹس مزیا نماز کننا، لیکن حضور نے ساری زندگی تہجد پڑھی اندھیرے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضور کے زمانے میں آپ چراغ کے اندر کون سا تیل استعمال کرتی تھی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سا تیل؟ اگر تیل ہمارے پاس ہوتا تو ہم پہلے پیٹ کو بھرتے، کیونکہ پیٹ میں کچھ داخل کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ جب کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو چراغ کہاں جلاتے؟ ہم اپنے مکانوں میں چیزیں رکھنے کے لیے کیا کیا رکھتے ہیں؟ لاکر رکھیں گے،
शलफ बनाएंगे, अलमारियां बनाएंगे, उनमें दरवाजे भी होंगे और तरह तरह की चीजें रखते सामान। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के घर में न कोई लाकर, न कोई शलफ, न कोई अलमारी, न कोई संदूक, अपने कपड़े रखने के लिए भी कोई संदूक नहीं था। बस दीवार है, उस दीवार में लकड़ी का क्यूल लगाया है, अगर कपड़ा कभी लटकाना होता उस क्यूल में लटकाते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये इस तरह से हुजूर, हम जब कपड़े पहनते हैं सर्दी और गर्मी से बचने के लिए तो क्या क्या करते हैं, सब सर्दियां आएंगी तो अंदर से दराज, ऊपर से फिर मोटे कपड़े, फिर दो दो तीन तीन मोजे, फिर अंदर से बनियाने, बनियान के ऊपर मोटे कपड़े, फिर ऊपर से और बनियाने, फिर ऊपर से जैकेटें, फिर ऊपर से फैरन। ये सारे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी भी जिंदगी में 3 कपड़े इस्तेमाल नहीं फरमाया। अंडर शर्ट कभी देखी ही नहीं हुजूर ने। जब भी इस्तेमाल फरमाया कुर्ता, और कभी कुर्ता भी नहीं होता तो चादर ओढ़ते थे बस। तो वही चादर मुबारक ओढ़ी हुई होती थी, इसके अलावा जिस्म मुबारक पर और कोई कपड़ा ही नहीं होता था। और सफरों में भी इसी तरह से हुजूर गए हैं कि जिस्म बस सिर्फ एक कपड़ा है और कुछ नहीं। यह हुजूर की जिंदगी का आलम था। अल्लाह अकबर। साहबी कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु, एक दिन रात को सफर में थे हम, रात में हुजूर ने मुझे बुलाया और बहुत मुश्किल काम मेरे हवाले कर दिया, अभी करके आ जाओ। किसी काम के लिए भेजा, चला जब वो गए, वो काम करके आए तो सोचने लगे कि इस वक्त शायद हुजूर आराम कर रहे होंगे, आधी रात से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, तो मुझे इस वक्त नहीं जाना चाहिए जवाब देने के लिए। मैं वो काम करके आ गया हूँ, लेकिन साथ में सोचा हो सकता है हुजूर मेरे इंतज़ार में बैठे होंगे कि काम करके आ गया या नहीं, तो जाऊं या ना जाऊं। कभी ख्याल आता था आराम कर रहे होंगे, मुनासिब नहीं है इस वक्त जाना। कभी ख्याल आता था नहीं, इंतजार कर रहे होंगे, इसी वक्त जाकर मुझे इत्तला कर देनी चाहिए कि मैंने वो काम किया या नहीं किया। बाद में फैसला किया नहीं, मुझे जाना चाहिए, जाकर देखूंगा। अगर आराम कर रहे होंगे तो जगाऊंगा नहीं, और अगर जाग रहे होंगे तो अर्ज कर दूंगा। तो कहते हैं मैं वहां अंदर गया, फटे हुए चमड़े का खीमा लगाया गया था, उस खीमे के अंदर हुजूर नबी अलैहि सलाम नमाज पढ़ रहे थे। उस इंतजार में, उसके इंतजार में हैं। साथ में सोचा खाली बैठ करके क्या करूंगा, चलो नमाज ही पढ़ता रहूंगा। नमाज पढ़ रहे थे। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं मैंने देखा हुजूर के जिस्म पर सिर्फ एक चादर थी, इसके अलावा हुजूर के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था। ये सफर में है। हम लोग तो जब सफर में जाते हैं तरह तरह के इंतजाम करके जाएंगे, कैसा मोटे कपड़े लेकर जाएंगे, सफर में जाना है, गर्मियां होंगी तो गर्मियों का इंतजाम करके जाएंगे, सर्दियां होंगी तो सर्दी। अगर आज हम में से कोई लद्दाख के लिए निकलेगा कितने कपड़े लेकर जाएगा, वहां का मौसम कितना ठंडा है, दवाइयां लेकर के जाएंगे, चीजें लेकर के जाएंगे, मोटे मोजे लेकर के, तरह तरह के। अल्लाह। तो हुजूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने की फैसिलिटीज ये, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाने का मयार कितना था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला कहती हैं कि हमारे घर में 2-2 महीने गुजर जाते थे, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, क्योंकि पकाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। जब पकाने के लिए कुछ होता नहीं तो चूल्हा क्यों जलाते, फिर जिंदा कैसे रहते थे। कोई सहाबी खजूरें भेजता था, वो खजूरें खा लेते थे, कभी कोई दूध भेजता था, वो दूध पी लेते थे। हम तो अगर दूध पियेंगे पहले उसको बॉयल करेंगे, फिर मलाई निकालेंगे, फिर उसके बाद वापस खांड मिलाएंगे, उसके बाद फिर उसको पियेंगे। वो जानते ही नहीं थे दूध को गर्म करके पीना होता है, वो जैसा मिल गया वैसे ही पी लिया, चाहे उसमें बू आ रही हो वैसा ही पी लिया। उनके पास बर्तन भी नहीं थे दूध को गर्म करने के लिए। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा कहती मेरे घर में सिर्फ एक देगचा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक देगचा। उसी एक देगचे में कभी उसी में दूध डालकर, कभी उसी में हलवा बनाती, कभी उसी में गोश्त डालती, कभी उसी में लौकी पकाती। बस यही एक देगचा था, इसके अलावा दूसरा कोई बर्तन था ही नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ किचन हुआ करते हैं, इन किचनों में क्या क्या टाइलें किस्म किस्म की, शलफ कैसे लगे हुए हैं, फिर कराकरी देखिए कैसे सजा करके रखते हैं, किस्म किस्म की। और मुकाबले चलते हैं कि साहब आपका किचन कैसा है और हमारा किचन कैसा है। तुम्हारा बाथरूम, या तो बाथरूमों का टकराव बाथरूम का वो जो है मुकाबले चल रहे हैं, किसका बाथरूम कैसा है और कौन कौन सी टाइलें लगाई गई। अब बाथरूमों को भी बिल्कुल जैसे जन्नत के बाथरूम बनाने हैं, या तो अब फूल भी लगाने हैं, अब वहाँ परफ्यूम भी तरह तरह के रखने। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का किचन था ही नहीं। वहाँ तो सहन के कोने में चूल्हा बनाते थे। वो चूल्हा भी कैसे बनाते, एक ईंट इधर से रखी, एक ईंट इधर से रखी, एक ईंट पीछे से रखी। आग जलाने के लिए लकड़ियां नहीं होती थी तो घास जलाते थे, खजूर की घास। उस खजूर की घास जलाकर उसी पर खाना पका। चूंकि लकड़ियां नहीं होती थी इसलिए आग को बचानी होती थी। उस आग को बचाने के लिए क्या करते थे, जमीन में तनूर खोदते थे, तनूर छोटा सा घर वालों के लिए। उस तनूर के अंदर घास डाल देते थे, उसके बाद चारों तरफ से वो रोटियां बांध करके वो तनूर बंद कर देते थे, जैसे यहां वो सशोरू बनाते हैं।
اس طرح کرتے گئے کیونکہ لکڑیوں کا انتظام ہی نہیں تھا ان کا. اور مدینہ طیبہ میں لکڑیاں ہوتی ہیں درختوں سے, درخت وہاں بنتے ہی نہیں ہیں, وہاں زیادہ کھجور کے درخت ہیں, اور کھجور کے درخت جو ہیں وہ پھل دینے والا ہے, اس میں سے جو کاٹتے ہیں وہ گھاس ہوتی ہے, اس گھاس سے کھانا نہیں, وہ لکڑیاں نہیں ہیں. یہ تھا حضور کے زمانے کی زندگی گزارنے کا. تو کھانا حضور کا, اللہ, سفر میں گئے, سفر ہو رہا تھا, حضور نے حضرت انس سے فرمایا, انس صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا, بہت بھوک لگ گئی, کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے. 4000 صحابہ حضور کے ساتھ ہیں, مدینہ طیبہ سے خیبر کا سفر ہو رہا ہے. جب راستے میں ایک جگہ پر پہنچے اور عصر کے وقت تھا تو حضور نے فرمایا, انس کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا, حضرت وہ کھجوریں, وہ ہم ستو لے کر آئے تھے وہاں سے, بس وہی ہیں. آپ نے فرمایا, کچھ کھجوریں نہیں ہیں, اس میں ملائیں گے, وہ میٹھا کر کے کھائیں گے. انہوں نے کہا, حضرت کھجوریں تو نہیں, وہ تو ختم ہو گئی ہیں. حضور نے فرمایا, چلو اسی ستو میں پانی ملاؤ, وہی مجھے دے دو پینے کے لیے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے میں جو لکڑی کا تھا اس میں وہ ستو ڈالے, اوپر سے پانی, اور وہ پانی بھی ایک نالے کا وہ پانی ملا کر کے حضور نے وہی پی لیا. اور پینے کے بعد الحمدللہ, یا اللہ کتنی نعمت ہے آپ کی. پہنچے خیبر. خیبر یہودیوں کا علاقہ تھا, بہت مالدار قوم تھی وہ, ان کے پاس باغات تھے, جانور تھے, بھیڑ بکریاں تھی. مقابلہ وہاں ہوتا رہا, فتح ہوتا گیا سارا قلعہ. جب سارے قلعے فتح ہو گئے, فتح ہونے کے بعد پھر وہاں ایک قلعے کے اندر ہزاروں گدھے تھے. صحابہ چونکہ کئی دن سے بھوکے تھے, اس لیے انہوں نے سوچا کئی دن سے بھوکے ہیں, لہذا ایسا کرتے ہیں آج گدھے آ گئے ہیں تو گدھوں کو ذبح کریں گے. چنانچہ صحابہ نے گدھے ذبح کرنے شروع کیے اور گوشت کے پیس بنا کر کے پکانا شروع کیا. حضرت نبی علیہ السلام اپنی خیمے سے باہر نکل کر آئے تو چاروں طرف سے دیکھا آگ جل رہی ہے, تو دھواں اٹھ رہا ہے. حضور نے فرمایا, چاروں طرف سے آگ جل رہی ہے, کیا ہے یہ؟ عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, خیبر کے گدھے سارے ذبح کیے گئے ہیں اور پکائے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا, اوہ اوہ اوہ, گدھا کھانا تو حرام ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اعلان کر دیا, ان اللہ حرم لحوم الحمر الاہلیہ, گھروں میں جو گدھے پائے جاتے ہیں ان کا گوشت اللہ نے حرام کر دیا. چنانچہ تمام صحابہ نے وہ دیگیں وہیں الٹ دی اور کہا, پھاقے چل ہی رہے تھے, آج ہم کو گوشت کھانا تھا گدھوں کا تو وہ بھی حرام ہو. چنانچہ اسی طرح سے راتیں. میرے بھائی, اس طرح سے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آسانیاں یہ ہیں. اس کے مقابلے جب ہم اپنی آنکھوں کو دیکھتے ہیں, کپڑوں کی کتنی آسانیاں, کھانے کی کتنی آسانیاں, رہن سہن کی کتنی آسانیاں, مکانوں کے اندر ہمارے پاس کتنی فیسلٹیز ہیں, وہ سب, اور اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, آج کے زمانے میں مسلمان بننا بہت مشکل ہے. اس لیے ایک عجیب بات ہے کہ اگر ہم فیسلٹیز کو دیکھیں گے تو حضور اور صحابہ کو کوئی فیسلٹی نہیں, لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹی, اور جب ایمان اور دین دیکھتے ہیں تو وہاں مکمل دین ہی دین ہے, اور ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں. ایمان دیکھیں وہ کمزور, اعمال دیکھیں وہ کمزور, برائیاں دیکھیں ان میں ڈوبے ہوئے, برائیوں سے بچنے کی ہمت ان کے. ایک صحابی حضور نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, تشریف فرما ہیں, ایک عورت آئی, اس عورت نے آ کر کے کہا, یا رسول اللہ, میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عائشہ کہتی ہے, میں حیران ہو گئی, ایک عورت خود ہی آ کر کے کہتی ہے, کے ساتھ میں خود ہی کہتے ہیں, حضور تو تھے ہی ایسے کہ ہر شخص کی چاہت ہوتی تھی میں ان کے ساتھ وقت گزاروں. تو اس لیے عورت نے اگر ایسی بات کہی, یہ کوئی تعجب کی بات نہیں. کسی اور مرد تو شاید نہ کہہ سکے عورت, لیکن حضور کی خدمت میں آ کر اس نے عرض کر دیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضور نبی علیہ السلام فرمایا, میں تو اس حال میں نہیں ہوں کہ میں نکاح کر سکوں, میرا نکاح ہے, عائشہ گھر میں ہے, گئے ازواج مطہرات موجود ہے, میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا. تو حضور نے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو وہ بہت مایوس بیٹھ گئی. اتنے میں ادھر سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا. یہ ایک نوجوان لڑکا تھا, دوسرے ملک سے آیا تھا, اسلام قبول کیا تھا, کئی دن ہو چکے تھے, اور سے جوان تھا, اور جوانی کی وجہ سے اس کو نکاح کی بڑی سخت ضرورت تھی, اس لیے وہ فوراً کھڑا ہو گیا. کہنے لگا, یا رسول اللہ, اس خاتون کا مجھ سے نکاح کر دیجئے. حضور نے فرمایا, ٹھیک ہے, تو مہر کیا دو گے؟ کہنے لگا, حضرت میرے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ, میں کیا مہر دوں گا؟ حضور نے فرمایا, مہر کے بغیر کیسے نکاح ہوگا؟ اس نے کہا, ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں. چنانچہ وہ اب مدینہ شہر میں پھر رہا ہے, جن سے جان پہچان تھے ان سے مدد لی. جتنے جان پہچان والے تھے ایک بھی مدد نہیں کر سکا, تھا ہی نہیں کسی کے پاس کچھ. کچھ دیر کے بعد واپس آیا, کہنے لگا, حضرت کچھ بھی انتظام نہیں ہو سکا. حضور نبی علیہ السلام فرمایا, ولو من خاتم من حدید, واج کھنڈ آئے ان سے کم سے کم, واج کھنڈ, یہ کھنڈ میں ترجمہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا, اور لوہے کی انگوٹھی لے آتے کم سے کم وہی مہر بن جاتا. کہا, حضرت وہ بھی نہیں لا سکا. تو کیسے نکاح ہوگا؟ کہنے لگا, حضرت یہ جو چادر, اب ایک چادر صحابی کا ہے, اس کے جسم پر ایک چادر ہے, نہ کوئی پاجامہ, نہ انڈر شرٹ, نہ کرتا, ایک چادر اوڑے. بخاری میں حدیث ہے یہ.
ایک چادر اڑے ہوئے ہے تو اس نے کہا کہ ایک کام کروں گا, اس چادر کے 2 پیس کروں گا, ایک پیس میں رکھوں گا, ایک پیس بیوی کو دوں گا مہر میں. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ چادر نہ تمہارے کام کی رہے گی نہ اس کے کام کی رہے گی, کیونکہ آدھی ہو جائے گی تو آدھے سے تم کو بھی فائدہ نہیں ہوگا, تم اس کو لپیٹ بھی نہیں سکو گے, تو فائدہ کیا ہو, اس لیے چادر تو نہیں. اب بیچارہ وہ بھی محبوس بیٹھ گیا. عورت مایوس ہے کیونکہ حضور کے ساتھ نکاح نہیں ہوا, لڑکا مایوس ہے کیونکہ اس کا بھی نکاح نہیں ہوا. کچھ دیر کے بعد حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہاں کب آئے ہو؟ کہ حالات اتنے دن ہو گئے. اسلام کب قبول کیا؟ کہنے لگا حضرت جو ہی آیا تھا میں نے کلمہ پڑھا تھا مسلمان ہو گیا تھا. اس وقت سے لے کر آج تک کچھ صورتیں یاد کر لی ہیں؟ کہنے لگا حضرت بالکل یاد کر لی ہیں. فرمایا کتنی صورتیں؟ اس نے بتایا اتنی صورتیں میں نے زبان یاد کر لی. حضور نے فرمایا کیا تم وہ ساری صورتیں اس کو یاد کرا سکتے ہو؟ کہنے لگا جی حضرت مجھے کیا مشکل ہے. حضور نے فرمایا بس وہ ساری صورتیں تم اس کو یاد کرا دینا, یہی تمہارا مہر ہو گیا. اسی پر آج کے زمانے میں سوال پیدا ہوتا ہے ٹیوشن مہر بن سکے گا یا نہیں؟ اس نے تو پڑھایا نا اس کا خاتون کو. اس لیے بعد میں اماموں کے یہاں بحث ہوئی ہے کیا کہ صاحب اگر کوئی آدمی پڑھا کر کے کہے گا جتنا میں نے تمہیں پڑھایا یہی تمہارا مہر ہو گیا, تو مہر بن جائے گا یا نہیں بنے گا, یہ بات کی بحث ہے. لیکن حالات میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو فیسلٹیاں ہم دیکھتے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے, نہ کھانے کے اعتبار سے, نہ کپڑوں کے اعتبار سے, نہ گھر میں رہن سہن کے اعتبار سے, نہ بسترے کے اعتبار سے. نیچے فرش ہوتا تھا, اس فرش میں ایسی چادر جیسی چادریں ہمارے یہاں ہوا کرتے ہیں, وہ شال بچھایا جاتا تھا, اسی پر سو جاتے تھے. بارہا اللہ کے نبی علیہ السلام اس حال میں بسترے پر سوئے ہیں کہ نیچے بچھا ہوا کچھ نہیں ہے. چٹائی ہوتی تھی گھاس کی, چٹائی ہوتی تھی اس کی رسیوں کی, وہ رسیوں کی چٹائی پر حضور سو جاتے تھے اور یہاں پورے جسم پر نشان لگ جاتے تھے, بالکل ایسے جیسے کہ پرانے زمانے میں یہاں وہ پاتش ہوا کرتی تھی. اگر کوئی آدمی کپڑے نکال کر پاتش پر سوئے گا, لیٹے گا, تو تھوڑی دیر میں جب اٹھے گا تو اس کے بدن پر وہ اس چٹائی کے نشانات آگے آ جائیں گے. حضور نبی علیہ السلام اس طرح بکثرت اس طرح سے سوئے ہیں کہ چٹائی پر لیٹے ہیں اور نیچے کوئی چونکہ فرش نہیں تھا نہ کوئی چادر. ہم تو آج ڈنلا بچھاتے ہیں, ہم تو آج طرح طرح کے شیٹ اوپر سے ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. حضور نبی علیہ السلام کے لیے تکیے کی ضرورت پڑی. اب تکیہ کہاں سے لائیں, ہے ہی نہیں. ایک صحابی نے لا کر چمڑا دے دیا, کہنے لگا حضرت کپڑا تو مہیا نہیں ہو سکا, میرے گھر میں چمڑا پڑا ہوا تھا, اگر اس کا تکیہ بنانا چاہیں ٹھیک ہے. اب چمڑے میں تکیہ کیسے بنے گا؟ ایک دوسرے صحابی نے کھجور کی گھاس لائی اور وہ کھجور کی گھاس لا کر چمڑے میں بھری اور وہی تکیہ بن گیا حضور کا. چنانچہ کبھی سفر میں عبداللہ بن مسعود وہی تکیہ لے کر کے چلتے تھے کہ اگر حضور نبی علیہ السلام کہیں تشریف رکھیں گے تو پتھر کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے حضور کو شاید کمر میں درد ہوتا ہوگا, زحمت ہوتی ہوگی, میں پیچھے وہ تکیہ رکھا کروں گا. چنانچہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود وہی تکیہ لے کر چلا کرتے تھے, اس لیے ان کو کہتے تھے صاحب الوسادہ, وہ صحابی کو جو تکیہ لے کر کے چلا کرتا ہے. آج کے زمانے میں جب ہم کہیں میرے بھائیو سفر ہم کرتے ہیں, اس سفر میں ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, ان گاڑیوں میں اے سی لگے ہوئے ہیں, وہاں بھی گرمی سردی نہیں لگنی چاہیے, وہاں بھی گرمی نہیں لگنی چاہیے. تو صاحب گرمیاں ہوں گی تو فین چلائیں گے, سردیاں ہوں گی تو گاڑی کے ہیٹر چلائیں گے, اور وہاں بھی. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سفر کیا, کہاں سردی اور گرمی سے بچنے کا انتظام, اونٹ پر بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے, کبھی ننگی دھوپ کے اندر ہفتوں چلتے رہے, اور کبھی زیادہ اوپر سے گھاس ڈالتے تھے, اس گھاس کے نیچے بیٹھے رہتے تھے, یا اوپر سے کپڑا ہوتا تو اس کپڑے کے نیچے بیٹھے ہوتے تھے, اور اس طرح سے حضور کی سفر ہوا کر. پانی ہم بائل کر کے فلٹر کر کے پانی پیتے ہیں, حضور سیدھے نالے سے لا کر کے پانی پیا کرتے تھے, اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی پانی نہیں تھا. تو میرے بھائیوں حضور کے زمانے کی فیسلٹیاں کچھ بھی نہیں. اس نبی کی خدمت میں ایک مرتبہ عمر بن خطاب حاضر ہو گئے, کہنے لگا حضرت بہت دکھ ہوتا ہے آپ کی یہ زندگی دیکھ کر کے, قیصر اور کسریٰ خدا کے نافرمان اور وہ عیاشوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور آپ اتنی تکلیفوں کے ساتھ زندگی ہم کو برداشت نہیں ہوتا. تو حضور نبی علیہ السلام نے ہنس کر کے فرمایا عمر اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے, تم کیوں گھبرا گئے یہاں یہ اس وقت حضرت عمر نے دیکھا تھا حضور لیٹے ہوئے تھے, جب حضرت عمر آئے تو اٹھ کے بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد دیکھا حضور کے جسم پر چٹائی کے نشان لگ گئے ہیں, کیونکہ حضور کے جسم اور کوئی کپڑا نہیں تھا. تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اس کے بعد حضور نے فرمایا جب کبھی میری کسی امتی کو مشکلات آئیں گی وہ گھبرائے گا, پھر جب سنے گا کہ میرے نبی کی مشکلات ایسی تھی تو اس کو فوراً سہارا مل جائے گا, وہ گھبرائے گا نہیں, پھر وہ پریشان نہیں ہوگا. ہمارے ہاں بیماریاں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, بیماریوں سے تکلیف آتی ہے, قسم کے ڈاکٹر, قسم کی دوائیاں, قسم کا ٹیسٹ کرنے کے سورسز, بیماریوں کو ٹریس کرنے یا بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنے کے تمام وسائل آج مہیا ہیں. گلیوں میں ڈاکٹر موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ کوئی ڈاکٹر, نہ کوئی حکیم, نہ دوائی کی دکان, مدینے میں تھا ہی نہیں کچھ. اس لیے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ چوٹ لگ گئی تھی تو مہینے تک
کوئی علاج نہیں ہو سکا، بس صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آ کر کے ہاتھ پھیرتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی دوائی استعمال نہیں ہوئی، اس چوٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی دوائی تھی ہی نہیں، اور 1 مہینے تک حضور نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ ہو سکتا تھا نا اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ السلام اپنا لعاب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹا غار ثور کے اندر، حضور نے اپنا لعاب لگایا، ٹانگ ٹھیک ہو گئی، وہ زہر ختم ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھوں میں تکلیف تھی جنگ خیبر میں، حضور نے اپنا لعاب لگایا، آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ قتادہ ابن نعمان ایک صحابی ہیں، جنگ احد میں یہاں پر تیر لگ گیا تو آنکھ باہر آ گئی۔ اب جب آنکھ باہر آ گئی تو یہ آنکھ کا گولا جو ہے وہ لٹک رہا تھا، ایک وین جو ہے وہ ابھی اندر تھی، تو وین کے ساتھ وہ ان کی آنکھ جو ہے وہ لٹک رہی تھی۔ کسی نے کہا پھینکو نکال کر کے، کسی نے کہا نہیں پھینکنا، ابھی تو ہے یہ۔ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آنکھ لٹک گئی ہے، کیا کروں؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا حضرت میں یہ چاہتا ہوں کہ نہیں، حضور نے فرمایا دنیا میں بدلہ چاہتا ہو یا آخرت میں؟ انہوں نے کہا حضرت آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ حضور نے فرمایا دنیا میں کیا بدلا؟ کہا میری آنکھ ٹھیک ہو جانی چاہیے، اور کیا بدلا؟ تو حضور نے آنکھ اٹھائی، اپنا لعاب لگایا اور کیا پھر آنکھ کو فٹ کر دیا، آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ اور بعد میں وہ کہتے تھے مجھے شک ہوتا ہے یہ آنکھ نکلی تھی یا یہ آنکھ نکلی تھی۔ قتادہ بن نعمان کا احد میں واقع، جس حضور کے لعاب میں اتنی تاثیر، وہ حضور اپنا لعاب اپنی ٹانگ کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میری امتی کو اگر کبھی تکلیف ہوگی وہ سوچے گا حضور کے پاس شفا کا خزانہ لعاب موجود تھا، ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم مصیبت میں حضور کا نہیں، حضور بیماریاں ساری جھیلتے تھے تاکہ امت کے لیے نمونہ بن سکے۔ ایسا نبی اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے، ہم طے کریں گے، ارادہ کریں گے انشاءاللہ اسی نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، جیسا انہوں نے ہم کو سکھایا ویسا ہی بنیں گے، جیسا انہوں نے چاہا ہم ویسا ہی بنیں گے، اپنے والدین کے ساتھ ویسا ہی رہیں گے، اپنی اولاد کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ویسا ہی، اپنے پڑوسوں کے ساتھ ویسا ہی، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ویسا ہی ہونا چاہیے، خود نبی کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق ویسا ہی ہونا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔